بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسم سے ہدیہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ یہ رسم کی بات چل رہی ہے، ایک تو رسم ہے، دوسرا کیا ہے، سنت ہے۔ رسم کے حساب سے جو بھی کام کریں گے ایک رسم ہی رہ جاتا ہے، اس پر کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر شریعت کے حساب سے یا سنت کے حساب سے جو کام بھی کیا جائے، جو طریقہ اختیار کیا جائے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے دونوں جہاں میں۔ فرماتے ہیں اگر رسم سے ہدیہ بھی لینا دینا ہوتا ہے تو یہ بھی ناجائز ہوتا ہے۔ کیسا؟ محبت اور خلوص کا جو اعلیٰ فرد ہے اسی کو دیکھیے، رسم کو دخل دینے سے کیا حقیقت اس کی رہ جاتی ہے۔ وہ فرد، وہ محبت جو پیر و مرید میں ہوتی ہے، ایسی کہیں دو شخصوں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ جان سے زیادہ عزیز مرید کے نزدیک شیخ ہوتا ہے۔ مال تو کیا چیز ہے، اور کبھی کبھی شیخ کی خدمت نظر گزار کر دیتا ہے اور اس سے خلوص بڑھ جاتا ہے۔ مگر جب کسی نظر کو رسم قرار دے دیا جائے، دیکھ لیجئے کہ زمانے کی پیری و مریدی کا کیا حال ہے۔ خلوص تو کیسا، جس جگہ پیر صاحب پہنچ گئے، مرید آپ کو چھپنے لگے۔ ایسا نہ ہو کہ چندہ کی فہرست آپ پہنچے، دعائیں مانگنی پڑتی ہے۔ کسی طرح پیر صاحب جلدی ٹلے۔ اب فرمائے فی نفسی تو شیخ کو ہدیہ دینا موجب محبت تھا، یہاں موجب بغض کا ہے سے ہو گیا، صرف رسم سے۔ میرے ایک دوست کا قصہ ہے، ایک مدت تک انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط نہیں بھیجا۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو کہا کہ میں اس عرصے میں خالی ہاتھ تھا، فکر میں ہوں کچھ روپیہ کہیں سے مل جائے تو خط لکھوں۔ میں نے کہا اس خیال میں مت پڑو، اب تو ضرور بلا ہدیہ خط بھیجو۔ اب دیکھ لیجئے اس عرصے میں اس خیال سے انہوں نے پوچھنا چھوڑ دیا تو فی نفسی حسن تھا، مگر قید رسم سے قبح ہو گیا، برا ہو گیا۔ ایسے ہی عید کے دن کی ہدیہ، اس میں کیا بولتے گا تو پہلے زمانے میں کیا ہے، پیر مریدوں کا ذرا رواج زیادہ تھا، تو مرید کیا چاہتا ہے کہ میرے شیخ کی خدمت کروں، میں شیخ سے دعا لوں۔ کو ہر آدمی چاہتے، ہر مرید چاہتے میرے شیخ سے میں دعا لے لوں۔ تو ماحول سے اس کے واسطے کیا کبھی کبھی ہدیہ دیتا ہے، کبھی کبھی ہدیہ بھی دیتا ہے، لیکن وہ ہدیہ اب رسم بن گیا۔ ہدیہ اب رسم بن گیا، مطلب یہ ہے کہ اب ہدیہ نہیں دیے تو ملاقات بھی نہیں کرتے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہے، اب ملاقات کروں گا تو ان کو کیسے دعا درخواست کرنا، پیسے ملے تب ملاقات کر لوں گا۔ ویسے ہدیہ دینے ایک رسم بن گیا بول کے بولتے ہیں، ہدیہ دینا ایک رسم جیسا بن گیا، یعنی ہدیہ محبت کی چیز ہے، اس کو دینا کیا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھ کر لوگ کیا ہے اپنے شیخ اپنے پیر سے بھی دور رہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایسے ہی عید کے دن کی ہدیہ، اور اگر غور کیا جائے تو ان ہدایے کو قرض پائے گا۔ آج کل ہدیہ بھی کیا ہے، قرض جیسا ہے، کیونکہ دیتے وقت یہ ضرور نیت ہوتی ہے اس کی یہاں سے بھی آئے گا۔ جیسے شادیوں میں کیا کرتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد 100 روپے کے 200 روپے کے لکھاتے ہیں، کیا نیت سے ہے، جب ہمارے یہاں شادی ہوگی وہ بھی لکھائیں گے، وہ بھی سامان دیں گے۔ یہ بھی ایک قسم کا قرض ہے، یہ بھی ایک قسم کا قرض ہے۔ اگر دینا تو اللہ کے واسطے دینا، چھوڑ ڈالنا، لیکن دیتے وقت نیت کیا ہوتی ہے، ہمیں دیے تو انہیں بھی دیتے، اور یہ ناجائز ہے۔ یہ چیز کیا ہے، شادی کے موقع پر اس طریقے سے کیا ہے، وہ اس کو کیا بولتے ہیں، صدیق اللہ بولتے ہیں، یا ہمارے اردو میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں۔ تو بہرحال جو اس طریقے سے وہ وقت میں چیزوں کو دینا اس نیت سے کہ پھر وہ ہمیں دے گا، تو اس خیال سے بھی لین دین بھی ناجائز ہے شریعت کے حساب سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی قسم کا سود ہے، یہ بھی قسم کا سود کا کاروبار ہے، علماء اس کو منع فرماتے ہیں۔
मालूम है इसको, शादी के टाइम पे वो 100 रुपये हो या कोई चीज़ हो, इस नियत से देना कि दोबारा हमें देंगे, ये इस नियत से देना हराम है, नाजायज़ है। तो दे तक़दीर क्या होती है, क्योंकि देते वक्त ये नियत ज़रूर होती है कि उसकी यहाँ से भी आएगा, वो भी हमें देगा, हमें दिए तो हमें भी देते लौटे हमको, और एक मर्तबा ना आए तो उधर से भी बंद हो जाता है। हदिया की तारीफ में बिला इवज़ की शर्त माखूज़ है, बस ये हदिया भी ना रहा, फिर कर्ज़दार होने से या कर्ज़दार होने से क्या फ़ायदा है। समझ रहे हैं? इस तरीक़े से एक कर्ज़ का कारोबार करेंगे, मामला करेंगे तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। चाहे शादी के मौके पर हो या किसी को हदिया देना हो तो अल्लाह के वास्ते देना, बस दे के छोड़ देना, भूल जाना है। अब नहीं दिए तो नाराज़ होते हैं, हमें वो टाइम पे ना वो दिए, अब उन्होंने क्या दिए नहीं हमारे। तो ये क्या है, एक किस्म का सूदी कारोबार है। हासिल ये है कि जिन आमाल में फसाद है, बिगाड़ है, उन आमल से ही इज्तिनाबात चाहिए, यानी दूर रहना है। ज़रा सी खूबी को देखकर बड़े बड़े मुनकरात में पड़ जाना अक्ल से बाइद है। तो बहरहाल हासिल ये है कि रोज़े के आदाब सीखो। क्या है खुलासा कलाम, क्या है, रोज़ा रखते हैं उसके आदब भी होते हैं। अगर आदाब की रियायत करते हुए रोज़ा रखेंगे तो फ़ायदा होता है। अगर अदबों का ख्याल नहीं करेंगे और ग़ीबतें करेंगे, हराम खाएंगे और हराम कमाई कमाएंगे, कि रोज़े से कोई फ़ायदा नहीं है। और औरतों को भी सिखाओ, ये बातें क्या है, घर में भी तालीम के ज़रिए से घर वालों को सुनाना है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम मिन साइमिन व क़ाइमिन अल हदीस, यानी बहुत से रोज़ा रखने वाले और तरावी पढ़ने वाले, यानी क़ियामुल लैल करने वाले वो है, उनकी भूख और प्यास की तरफ अल्लाह मियाँ को कुछ हाजत नहीं। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, रोज़ा रखते हैं, भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अल्लाह को उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गुनाह से नहीं बचते हैं। अब देखो ग़ीबत है, इसको जितना बोला कम है। अगर 2-4 लोग बैठ जाते हैं तो ग़ीबत हो जाती है, उन ऐसा इन ऐसा, उन वो करा इन करा, किसी भी ग़ीबत के बातें। रोज़ा रख के किसी की ग़ीबत करेंगे फिर रोज़े को कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ आ रही है? रोज़े मतलब क्या है, अपने मुंह का भी रोज़ा रहना है, अपने आँखों का भी रोज़ा रहना है, कानों का भी रोज़ा रहना है, पेट का भी रोज़ा रहना, हाथ पैरों का रोज़ा रहना है, हर चीज़ का रोज़ा रखना है, यानी गुनाहों से बचना है, दूर रहना है। ये नहीं बस खाने पीने से दूर रहा, जो चाहे करा, किसी की ग़ीबत कर लिया, किसी पर जुल्म कर लिया और हराम कमाई नहीं छोड़ा, वगैरह वगैरह। जो पहले 11 महीने में करता था वही काम करता है, रोज़ा रखो भी, फिर उसका भूखा प्यासा रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। कौन बोले? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। उसका से जब हम जो है खाना पानी से दूर रहते हैं, औरत से दूर रहते हैं, वैसा किसी की ग़ीबत से भी दूर रहना। किसी की अच्छाई हो या बुराई हो ना बोले, क्योंकि जब अच्छाई बयान करते हैं हल्का हल्का उसकी बुराई भी आ जाती है, कोसेक, नहीं तो उन वैसा को दूसरों की भी आ जाती है। आदमी क्या समझता है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, उसकी अच्छाई बयान करता हूँ, लेकिन अनजाने में क्या होता है, वो किसी की बुराई भी कर लेता है, किसी की ग़ीबत भी कर ले जाता है। इसका हदीस शरीफ में क्या आता है, अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, ग़ीबत ज़िना से बदतर है। क्या है? ग़ीबत करना ज़िना से बदतर है। ज़िना करने से भी ज़्यादा गुनाह है किसी की ग़ीबत करना, किसी की चुगली करना, किसी बारे में चाड़ी बोल लेना, उन वैसा ही ऐसा वो बोल लेना। एक तो गुनाह है, दूसरा रोज़ा रख के ऐसे बातें करेंगे और ज़्यादा गुनहगार होंगे। रोज़े कुछ फ़ायदा नहीं है, और रात में तरावी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, या तहज्जुद पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आदाब के मुवाफ़िक अगर ख़त्म कर लिया तो उसके हक़ में फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तशफ़ाआनी, यानी जो लोग आदाब की रियायत करते हुए जैसा रोज़ा रखना वैसा रोज़ा रखेंगे और रात में तरावी पढ़ेंगे, तो ये रोज़ा कुरान सब क़ियामत के दिन उसके लिए शफ़ाअत करेंगे। अगर आदाब की रियायत नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे और रोज़े से कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आदाब की रियायत करेंगे
نہیں کریں گے تو وہ وبال ہے۔ اگر آداب کی رعایت کریں گے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے اور حرام کمائی سے دور رہیں گے اور پاک صاف رہنے کی کوشش کریں گے، اچھی زندگی گزارنے کی رمضان مہینے میں کوشش کریں گے، یہی روزہ، یہی قرآن سب قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ اے اللہ، اس نے تیرے واسطے بھوکا پیاسا رہا، اے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب فرما۔ تو وہ درخواست کریں گے، وہ ہمارے بارے میں شفاعت کریں گے، ریکویسٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کب ہوگا بھائی؟ جب ہمیں روزہ رکھے عام دنوں کی طرح نہ رہے، عام دنوں کی طرح نہ رہے۔ رمضان میں ہمارا فرق معلوم ہونا، میں 11 مہینے میں کیسا ہے، اب کیسا ہوں۔ اگر فرق ہے تو الحمدللہ، اگر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لو۔ اگر 11 مہینے میں کیسے ہے کہ رمضان میں سچ ہے، پھر ہمیں روزہ رکھنے کا اور رمضان مہینے کا میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ذرا تو بدلاوٹ آیا بات چیت کرنے میں، سوچنے میں، دیکھنے میں، کمائی کرنے میں، رہنے سہنے میں اور اپنے جو عادتیں ہیں اس کو بدلنے میں ذرا فرق معلوم ہو رہا ہے، سمجھو کہ اس کا روزہ رکھنا کامیاب ہے، اس پر ثواب ملے گا، اللہ پاک اس کے دعا کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ افطاری کے ٹائم پہ جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ کے یہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ یعنی روزہ نماز دونوں شفاعت کریں گے، پس اس شخص کے ساتھ 2 محافظ موجود ہوں گے عذاب سے بچانے کے لیے، یعنی 2 چیزیں ہمارے پیچھے رہیں گے، ایک کیا ہے؟ نماز بھی، روزہ بھی۔ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں روز بھی اور روزہ بھی رکھتے ہیں، یہ 2 چیزیں عذاب سے بچائیں گے، یہ 2 چیز عذاب سے بچائیں گے۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں جس کے 2 محافظ سرکاری موجود ہو، کیا اس کی نجات نہ ہوگی؟ ارے بھائی، ہاں، جیسے 2 پولیس کھڑے پیچھے تو اس کی حفاظت ہوتی نہیں ہوتی، ویسے کیا ہوگا تو سب قیامت کے دن ہمارے پیچھے 2 محافظ رہیں گے، 2 حفاظت کرنے والے رہیں گے، نماز روزہ۔ اب ایسا کسی کے ساتھ میں ہوں گے تو اس کی نجات نہیں ہوتی؟ ضرور ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ ضرور ہوتی ہے۔ خدا تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین۔ اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔